شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی ہے، دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دعا مانگنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور دعا جو ہے نہ صرف عبادت ہے، یاد رکھیں دعا عبادت بھی ہے، لیکن نہ صرف عبادت ہے بلکہ ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، دعا کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے۔ یاد رکھیں جو دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس پر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ دعا میں ہے عاجزی اور انکساری، اور اللہ تعالی کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے حضور گردن رکھ دیتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، میرے مالک کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کس کس کی قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک احادیث پاک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بادشاہ عادل کی، وہ بادشاہ جو عدل کرے، عدل کرنے والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے، ماں باپ سے دعا کروانا چاہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آج تو اولاد ذرا سی جوان ہوتی ہے، ماں باپ اچھے نہیں لگتے، بوڑھے ہو گئے، اب تو دوست اچھے لگ رہے ہیں، سہیلیاں اچھی لگ رہی ہیں، والدہ کچھ کہہ رہی ہیں اس کی بات نہیں سنی جا رہی، ماں والد کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں سنی جا رہی، ارے یہ تو ایسے بولتے ہی رہتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر یقین کریں جس نے کی ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہا ہے، آخرت میں بھی خوش رہا۔ ماں باپ کی قدر کرو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ خدا کی قسم جن کے والدین زندہ یا دونوں میں سے ایک زندہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ چلتی تو لگتی ہیں باتیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے ہوں بھی نہ کہو، اف نہ کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھے انداز سے بات کرو، وقل رب ارحمہما، اور ان کے لیے کیسے دعا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو اس طرح ان پر کرم فرما، اس طرح ان کو پال، اس طرح ان پر فضل فرما جس طرح بچپنے میں چھٹپنے میں انہوں نے ہم کو پالا۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کو دعا کے لیے کہنا بھی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا ایسی تیر بہدف ہوتی ہے، جو خدمت کرتے ہیں ان کو کیسی ماں باپ کی دعا ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بزرگ سے متعلق آتا ہے، رات کو ان کی آنکھ کھلی، والدہ نے پانی مانگا، شامی جان پانی لاتا ہوں، سعادت مند بیٹے تھے، پانی لینے کے لیے گئے، اب واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی، والدہ سو چکی تھی۔ سوچا کہ اگر میں امی کو جگاتا ہوں تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا، اور اگر میں سو جاتا ہوں تو پھر یہ اٹھی اور ان کو پانی کی طلب ہوئی، مجھے آواز دینا پڑے گی تو بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ ساری رات پانی کا پیالہ لیے اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے رہے۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہا اماں جب سے آپ نے حکم ارشاد فرمایا میں جب سے پانی لے کے کھڑا ہوں، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ امی جان آپ کی نیند میں خلل پڑتا تو سو جاتے، پھر بھی آپ اگر اٹھتی تو آپ کو پیاس لگی ہوئی۔ ماں نے دعا دی، کہا بیٹا جا، میں دعا دیتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا ولی بنائے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ ولایت عطا فرما دیا۔ دیکھا ماں باپ کی دعا کا اثر۔ لیکن خدمت کر کے دعائیں لینے کی بجائے آج کل کی اولاد لگتا ایسا ہے کہ بد دعائیں لے رہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں،
ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے. تو ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. والدین سے دعا کے لیے کہنا چاہیے, ہو سکے تو روز کہیں, امی جان میرے لیے دعا کریں, بابا جان میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے, میرے گناہوں کو معاف فرمائے, میری پریشانیوں کو حل کر دے. اور تمام اچھی اچھی دعائیں والد اور والدہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ان سے کرواتے رہا کریں. پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب تک وہ سفر میں ہو. مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب تک وہ شفا یاب نہ ہو. مریض کے پاس جائیں, اس سے بھی دعا کرنا چاہیے اور اس کو بھی کہنا چاہیے میرے لیے دعا کرو. کوئی سفر پر جا رہا ہو اس کو بھی دعا کے لیے کہنا چاہیے. اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. خواہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ان کے صدقے بھی دعا قبول فرماتا ہے. مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے. روزے دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. ایک دوست کی, ایک اسلامی بھائی کی دعا دوسرے اسلامی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک اسلامی بھائی کی دعا دوسرے اسلامی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. پوری امت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. جو شخص امت مرحومہ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, اللہ تعالیٰ اسے سب مسلمانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.